رمضان المبارک ہے اور مولا کائنات مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ ویسے تو آپ پر جو حملہ کیا گیا تھا 19 رمضان کو ہوا تھا اور سر میں ضرب لگی تھی۔ 19 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا اور پھر 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے۔ یہ باتیں تو ہم ہر 21 رمضان کو سنتے رہتے ہیں، اپنے غم اور غصے کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولا کائنات مولا علی سے مسلمانوں کو دشمنی کیا تھی۔ مسلمان ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتا؟ کوئی بھی فرقہ اس پر گفتگو نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی اس موضوع کو چھیڑتے نہیں کہ آخر مسلمانوں کو مولا علی سے آل رسول سے دشمنی کیا تھی۔ یہ جاننا ضروری ہے، اگر یہ نہیں جانیں گے تو اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھے ہمارے گھر، تو میں باہر سڑک پر تھا، گھر کے باہر، تو ہمارے جو سرکار کے ماننے والے ہیں ان میں سے چند لوگوں کا رویہ اور بیہیویئر سرکار نے میرے ساتھ دیکھا، اور پھر اس دن رات کو سرکار نے مجھ سے پوچھا اور فرمانے لگے، ہم تمہارے یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں، تم کو اتنا قریب کیا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے لوگ تمہاری عزت کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم تمہارے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں، تم کو قریب کیا ہم نے، بجائے اس کے کہ لوگ ہماری وجہ سے تم سے محبت کریں، اس وجہ سے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو میں خاموش رہا۔ پتہ نہیں چلتا ہے کہ بندہ اندر سے کیسا ہے، جب تک انسان کا اندر پاک اور صاف نہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا بندہ اندر سے کیسا ہے اور باہر سے کیسا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے مولا علی اور آل رسول کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ اہل سنت والجماعت میں آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ بھی ایک فرقہ ہے اور بس ایک فرقے کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ فرقہ کیوں بنا؟ اللہ کا یہ تو نظام ہے کہ اس کے پیاروں کو یاد کرنے والا، اس سے محبت رکھنے والا ایک گروہ تو ہر دور میں رہے گا۔ وہ اہل بیت، وہ آل رسول جن سے محبت کرنا دین کی قیمت قرار پایا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، یا رسول اللہ ان سے کہہ دو کہ جو میں نے دین تمہیں دیا ہے اس کا میں کوئی اور اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یعنی دین جو دیا ہے اس کے معاوضے کے طور پر آپ محبت کریں اہل بیت سے، تو ان کی محبت دین کی قیمت ہے۔ تو اگر محبت اہل بیت سے نہ ہوئی تو آپ نے دین کی قیمت ہی ادا نہیں کی، دین کو چوری کیا۔ آپ دیکھیں، سچی بات اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح بندہ ہے کون غلط بندہ ہے، تو صرف اتنا دیکھنا کہ جن لوگوں نے آل رسول مولا علی اہل بیت پر ظلم و ستم کیا ہے، ایسے لوگوں پر اچھے لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ جن لوگوں نے مولا علی کو شہید کرایا، جن لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا، جن لوگوں نے امام حسین کو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا، اگر ان کے قاتلوں کے سے آپ کے دل میں محبت ہے، آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آپ سے بڑا دنیا میں ملعون کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے ملعون مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے جو 400 مسجدیں بھی بنوانا چاہتے ہیں امیر معاویہ کے نام سے۔ بڑے بڑے جھوٹے شیخ الاسلام بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اپنی زبان جو ہے وہ خاموش رکھو، امیر معاویہ کو برا نہ کہو۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، نہج البلاغہ۔ یہ کتاب جو ہے
مولا علی کے خطبات پر مبنی ہے، جو آپ نے خطبے دیے ان پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں مولا علی نے براہ راست امیر معاویہ کو مخاطب کیا کئی مقامات۔ کہیں آپ نے اس کو کہا، وارن کیا کہ تم شیطان کے راستے پہ مت چلو، باغی مت بنو، مجھ سے دشمنی مت رکھو، سرکش مت بنو، اللہ کے نافرمان مت بنو، جگہ جگہ کہا۔ اب ایک خطبہ ایسا بھی دیا جس میں یہ کہا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اگر مولا علی کسی کو اللہ کا نافرمان کہہ رہے ہیں، باغی کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ اس کے کفر کا اور اس کے ایمان کا، جو آپ 1400 سال بعد بیٹھ کے بھی اس کے ترانے گاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی جو ماں تھی ہندا، اس نے امیر حمزہ کا کچا کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ صرف اتنا ہی سنا ہے نا؟ کسی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کو مارا کس نے تھا؟ صرف کلیجہ چبانے کا ذکر پڑھا ہے نا ہم نے، اور بھی کچھ پڑھا ہے؟ کلیجہ چبایا تھا، صرف یہی پڑھا ہے نا؟ پہلے کلیجہ چبایا تھا یا پہلے ان کو شہید کیا تھا؟ کس نے شہید کیا تھا؟ ابو سفیان نے۔ اس دشمنی پر کوئی فرق پڑا جو امیر حمزہ سے شروع ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن کو زہر دلوایا ہے، پھر اس کے بعد مولا علی کو شہید کرایا، پھر امام حسن کو زہر دلوایا، پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ وجہ کیا تھی؟ آج ایسی روحیں نہیں نظر آتی آپ کو؟ میں نے تو بے شمار دیکھی ہیں۔ یہ دشمن خدا ہیں۔